سب سے پہلے میرے خیال سے زاہد صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ کیونکہ ایک ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی سٹیٹمنٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہمارے سامنے موجود ہے, دوسری طرف ایران بھی تیار ہے اور امریکہ بھی تیار ہے, اٹیک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. What do you think? جی دیکھیں, آپ پرپیچول سٹیٹ آف کانفلکٹ میں تو رہ نہیں سکتے سنا. اب مذاکرات آج نہیں تو کل ہونے ہیں, اگر خود اللہ نہ کرے بٹ اگر انفارچونیٹلی ایک اور راؤنڈ آف ایسکیلیشن ہونا ہے اور کائنیٹک نے اپلیکیشن ہونی ہے تو اس کے بعد پھر مذاکرات ہونے ہیں, اس میں اینڈ تو مذاکرات پہ ہونا ہے. تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسکیلیشن ہو جائے اور اس ایسکیلیشن کے بعد امریکہ جو ہے وہ یہاں سے ایک نوشن آف وکٹری اس ایسکیلیشن کے بعد اچیو کرے اور یہاں سے نکل جائے. ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ ایک کیوٹک ایران چھوڑ کے چلا جائے گا. اس میں نقصان یہ ہوگا کہ آپ ایک ریجن میں انسرٹینٹی چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہو ول گرینڈ, اور وہ کہے گا جی کہ آپ ٹھیک ہے ابھی ہرمز کھولیں, جن کو پرابلمس کر رہے ہیں وہ اپنا ہرمز کھولنا چاہتے ہیں تو کھولیں, نہیں کھولنا چاہتے تو نہ کھولیں. تو ایک انفنشڈ ایجنڈا ہو جائے گا. یس, اس وقت برنکس مین شپ چل رہی ہے. دس از اے ویری ویری سچویشن اینڈ کریٹیکل سچویشن. ہم حل کے یا مذاکرات کی کامیابی کے قریب بھی ہیں اور اتنے دور بھی ہیں. دونوں سسٹمز کمپلیکس ہیں. امریکن سسٹم بھی کمپلیکس ہے اس طرح کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو انپریڈکٹیبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ انریلائبلٹی بھی اٹیچ ہو گئی ہے. جیسے آپ نے دیکھا لیبنان کے بیچ میں اسرائیل کی جاری رہی خانہ جنگی, وہاں پہ چل رہی ہے خانہ جنگی کہہ رہا ہوں, جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی اپلیکیشن. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہرمز کو پھر انہوں نے بلاک کیا تھا امریکنز کو. تو وہ تھوڑے سے ٹرسٹ ایشوز آلریڈی بہت تھے اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک وی آر ویری فار آلسو, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ایک اگر فریم ورک بن جاتا ہے یا فیوچر کے فریم ورک پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور سیز فائر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو سنسیئرٹی لائلٹی کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو ہم اس طرف بڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن چیزیں کمپلیکس ہیں جی, ایک کوشیس آپٹیمزم کا ہی میں تو اس وقت اظہار کروں گا. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک لیٹر آف انٹینٹ کے سائن ہونے کی بات ہو رہی ہے جس کے بعد 30 ڈیز کے مذاکرات ہوں گے. جی, آپ سمجھتے ہیں ایران اور امریکہ اس وقت ایک لیٹر آف انٹینٹ بھی نہیں سائن کر سکتے فار 30 ڈیز نیگوزیشنز؟ وی نیڈ ٹو اینالائز, یہ دیکھنا ہوگا جی ڈفرینسز ہیں کیا. دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے سروردی صاحب, وہ اپ فرنٹ ایک مکمل ڈیل چاہتا ہے بیفور سیزنگ آف وار اور یہ بلاکٹ ختم کرنے سے پہلے, تاکہ وہ اسی کے اوپر اپنا نوشن آف وکٹری لے کے جائے کہ جی میں نے دیکھے نیوکلیئر پہ یہ حاصل کر لیا وچ از مور دین JCPOA. اس کے علاوہ ہم نے جو بھی معاہدے کی شکیں ہوں گی, ہرمز کا جو سٹیٹس ہوگا, ہرمز کے سٹیٹس پہ آف کورس امریکہ چاہے گا کہ کوئی اس کے اوپر ٹالنگ والی تو بات ہی نہ ہو, اور ٹول جو وہاں پہ لگانے ہیں وہ اس کا ذکر اتنا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا اشارے بھی وہ کرتے رہتے ہیں. پھر وہ سٹاک پائلز کی جو شفٹنگ ہے انرچ یورینیم کی, اس کے اوپر وہ کچھ چاہے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ نوشن آف وکٹری کے لیے لے کر جانا چاہے گا. ایران کے پاس تو نوشن آف وکٹری بڑا زبردست آلریڈی ہے کہ انہوں نے اپنی سوورینٹی مینٹین رکھی ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مینٹین رکھی ہے, اپنی رجیم ان کی چینج نہیں ہو سکی. یس, کیپیٹیشن بہت ہو گئی لیکن چینج نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کافی چیزوں کو ایڈریس بھی کر لیں گے. تو اس وقت دونوں کے پاس آف ریمپ کے لیے چیزیں موجود تو ہیں, لیکن یہ جو ٹوٹل پالیسی کیپچولیشن چاہ رہی ہیں دونوں سائڈز نیگوسیشن ٹیبلز کے اندر, تو وہ دیٹ از ناٹ اچیویبل جی. پھر سپوائلرز ہیں, اسرائیل کی جو سپوائلر ہے وہ تو آج بھی چاہے گا کہ ابھی حملہ کر دے. اگر اس کو ریسٹرینٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے تھرو, امریکہ کے تھرو پاکستان نے یا میڈیٹرز نے یا باقی صاحب نے, تو آئی تھنک وہ اتنا پرولونگ رہے گا نہیں. تو کریٹیکل سچویشن ہے. اور ایران چاہتا ہے کہ ایک انٹینٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, لیٹر آف انٹینٹ, یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ہم سیز فائر ہو جائے, ہرمز کھل جائے, فورسز واپس چلی جائیں امریکہ کی, اور اس کے بعد ہم 30 ڈیز کے اندر اندر جو نیوکلیئر کی ٹاکس ہیں ہم ان پہ بات کر لیں. تو پھر یہ اس وقت تو چلیں, ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا نہ ہو. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو بی برج. جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے تو امریکنز بھی پھر اس طرح تو نہیں نکلنا چاہیں گے کہ 30 ڈیز کے بعد ہم پتہ نہیں وہ کس طرح ختم ہو وہ نیگوسیشنز. اور ایران کو بھی پتا ہے کہ اگر اب ہم نے یہ اپرچونٹی چھوڑ دی اور وہ سال بعد 2 سال بعد پھر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہم اس پوزیشن پر نہیں ہوں گے جو اس پوزیشن پر آ جائے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کبھی کبھی آپ مس کیلکولیشنز کر بھی جاتے ہیں. اوور پلے آف اینی سچویشن, اینی اسٹریٹجک انوائرمنٹ یا اس کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ اٹ از ہارمفل بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی آگے چل کر. تو یہ کرٹیکل فیصلہ تو دونوں وارنگ فیکشنز نے کرنا ہے. بہرحال پاکستان فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ابر گئے ہیں, تو دس از اے سیریس ایفرٹ, اور یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے بیفور ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز, جو بڑا ڈینجرس سیناریو ہے جی.
اور زائد صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ ایرانین سے فائنل بات چیت کے بعد ہی میں ہیڈ ٹو واشنگٹن تاکہ فائنلی جو ایرانینز کی بات ہے وہ واشنگٹن میں آگے رکھی جا سکے. دیکھیں باتیں تو بالکل کلیئر ہیں جی. دیر آر مینز تھوڑے سے بریجنگ کرنی ہے. دیر آر فیو ایشوز مجھے ذاتی طور پہ لگتے ہیں کہ دیر آر فیو ایشوز ان ایران جو ڈیسیژن میکنگ پاور سینٹرز ہیں. تو میرے خیال میں جب ابھی ڈیپینڈ کرے گا غالب صاحب سے تو ملاقات ہو گئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی. اب دیکھنا پڑے گا کہ کن سے وہ ملاقات کر رہے ہیں جی. تو اس سے ہم تھوڑا سا انالیسس کر لیں گے کہ کیا ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. آئی تھنک اگر وہ ساروں کو کانفیڈنس اچیو کر لیتے ہیں اور ساروں کو یہ کانفیڈنس دے دیتے ہیں کہ وٹ ایور امیرکا از سیئنگ وہ اس کو کرے گا بھی, تو اور پھر وہ جا کے انشور کرائیں گے یا بات کر کے امریکہ سے بھی کہ یہ چیزیں آپ نے انشور کرنی ہے. پچھلی دفعہ بھی جو لیبنان کا سیز فائر تھا اسرائیل نے انیشلی کیا تھا تو وہ بھی پاکستان کی وجہ سے کیا تھا, اور وہ ٹاکس کے دوران ہوا تھا جب اسلام آباد یہ لوگ پہنچ گئے تھے. تو ایران نے آتے ہی جب پہلا شکوہ کیا کہ جی آپ کو لیبنان میں سیز فائر کرنا ہوگا, وہ الگ بات ہے کہ وہ سیز فائر اتنا افیکٹو بعد میں نہیں رہا, لیکن وہ اس وقت کیا گیا اور امریکہ نے بڑا کلیئرلی اسرائیل کو بتایا کہ آپ کو یہ سیشنز کرنی پڑیں گی ان ہاسپٹیلٹیز کی اس وقت, اور انہوں نے کی بھی. اور ابھی اسرائیل کی جو گارنٹی ہے یا بات چیت ہے وہ امریکہ ہی کر سکتا ہے نا, ٹرمپ کے علاوہ اور کون ان کو کہہ سکتا ہے. مجھے بتائیے اس انوائرمنٹ میں اب امریکنز کی طرف سے یہ پلان آ رہا ہے کہ جو جہاں ان کا 440 کلو گرام انریچ یورینیم ہے اصفہان میں, امریکہ کہتا ہے میں اس کو ہیوی بمبارڈمنٹ سے اتنا دفن کر دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ کبھی نکالا ہی نہ جا سکے. آپ کو نظر آتا ہے کہ اصفہان پر بمبارڈمنٹ تک اگر امریکہ ایک لمیٹڈ آپریشن کرتا ہے فار نیوکلیئر اس کو نیچے دفن کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, تو اس حد تک لمیٹڈ آپریشن سے پوری لڑائی نہیں ہوگی یا اس کے نتیجے میں بھی ریجن کی پوری لڑائی ہو جائے گی؟ دیکھیں اب تو ایک یہ جو وار ہوتی ہے جی یہ بڑی انپریڈکٹیبل چیز ہوتی ہے سروردی صاحب. ایک چھوٹا سا ٹریگر جو ہے وہ آپ کو بیڈ سے ورسٹ اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں لے جاتا ہے. جہاں تک یہ مٹیریل کے دفن کرنے کا, تو دفن تو یہ کلیم پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا کہ ہم منو مٹی تلے اس کو دفن کر دیا اور ان کو صدیاں لگیں گی, وہ کسی کام کا نہیں رہا. پھر آپ نے کرافٹ کر لیا ریزن فار وار کہ جی ہم امیونٹ تھریٹ ہے. تلسی گبارڈ بھی کل آپ نے دیکھا فارغ ہو گئی ہیں اپنے آفس سے کیونکہ وہ کرتی تھی. تو لاٹ از ہیپننگ. جب وار کریٹ کرنی ہو تو آپ کسی بھی کاسس بلائے کو سامنے رکھ کے ریزن فار وار کرتے ہیں اور آپ وار کو آگے لے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں سروردی صاحب, اگر اب ایسکیلیشن کی طرف گیا کسی ڈومین میں بھی, ایک تو پہلی بات ہے وی آر آلریڈی ایکٹ آف وار ہوئے ہیں. بلاکٹ جو ہے یہ ایکٹ آف وار ہی ہے, وار از آن. ٹھیک ہے, میزائلز کا ایکسچینج نہیں ہو رہا اور چیزیں ایکسچینج نہیں ہو رہی ہیں ریجن میں تھوڑی سی, تو پھر اس کا رسپانس تو جائے گا ہی جائے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اصفہان کا بس وہ فائر کریں گے اور دب جائے گا. وہ 12 دن کے رسپانس اگر ایران اس وقت جنریٹ کر دیتا, اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر کر دیتا تو شاید یہ دوسری وار نہ ہوتی. لیکن ایران جو ہے وہ جس سچویشن میں ہے, جس وقت ایک گولی بھی فائر ہوگی تو یہ رسپانس جنریٹ کریں گے. رسپانس جائے گا کدھر؟ ہارزنٹل ایکسپینشن میں, ریجن کے اندر ہی ان کی کسی فیسلٹی پہ جائے گا, اسرائیل پہ چلا جائے گا, یا ابھی جو کہہ رہے تھے کہ اٹ ول بی لٹل بیانڈ. تو کوئی جو ایسٹس ہیں ان کے سمندروں کے اندر امریکہ کے, ان کے اوپر رسپانس جائے گا. اب جس طرح کا وہ نقصان اٹھائے گا ویسا رسپانس آگے سے بھی جنریٹ ہوگا, کیونکہ یہ تو کوئڈ پرو کو ایکشنز پھر وار میں چلتے ہیں, رکتا کوئی بھی نہیں ہے, تبھی آپ کی ڈیٹرنس ری گین ہوتی ہے. ابھی دیکھیں نا ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ دونوں ممالک ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنا نوشن آف وکٹری کیا لکھیں گے, لوگوں کو کیا بتائیں گے. تو اس ایسکیلیشن کے بعد اگر اس پہ نہیں مان رہے جہاں پہ ابھی دونوں کو ون ون سچویشن اویلیبل ہے, تو پھر کون سی سائیڈ ایسی ہوگی جو ویک ملٹری پوزیشن سے یا ہاری ہوئی تھوڑی سی ملٹری پوزیشن سے کہے گی کہ اچھا آپ بند کر دیتے ہیں جنگ, تو وہ پھر اوپر ہی اوپر جائے گی, پرولونگ کریں گی چیزیں. پھر کسی کے بس میں رہے گی نہیں رہے گی, وہ گاڈ نوز. وار کو انیشیٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ چیزیں ڈیمانسٹریٹ ہو رہی ہیں. اینڈ سٹیٹ حاصل کرنا ہے ریئل بگ چیلنج. ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب اور قطر تو صلح کی بہت کوشش کر رہے ہیں, اور قطر کے امیر نے آج ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کی ہے. قطر کا ایک ڈیلیگیشن تہران میں بھی موجود ہے. سعودیز پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں. آپ کو لگتا ہے اگر اب ریجنل وار ہوگی تو سعودی عرب اور قطر اس کا حصہ نہیں ہوں گے, باقی جی سی سی کنٹریز ہو جائیں؟ دیکھیں سعودی عربیہ, قطر, کویت, ٹو سم ایکسٹینٹ آف کورس عمان, نو سوری یس عمان, تو انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے جی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ٹو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن, اور پاکستان کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. اس کی امپلیکیشنز ہے. دیکھیں
یہ اگر انوالو ہوتے ہیں تو کس کو سرو کریں گے؟ ایران کا تو نقصان پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایران کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کس کو سرو کر رہے ہیں. وائی یو وانٹ ٹو سرو دی پرپز اینڈ آبجیکٹیوز آف اسرائیل؟ وہ تو فرکشن چاہتا ہے ان کے بیچ میں ٹو ایکسپینشنسٹ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آلریڈی پولیٹیکل پرانگ بھی انہوں نے چلایا ابراہم ایکارڈ کی شکل میں، آپ نے دیکھا ہے وہ دیٹ از ان پلیس. اس کے بعد اگر ملٹری بھی یہ پرانگ چل پڑتا ہے تو دین وی ہیو اے سیریس سچویشن. تو پھر آبجیکٹیوز تو اسرائیل کے حاصل ہو رہے ہیں. یہ میں ایران کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کو ریویو کرنی ہوں گی اپنی چیزیں. لیکن دونوں سب ساورن نیشنز ہیں سروردی صاحب اینڈ سنا، ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ان کے اپنے ڈیسیژن میکنگز ہیں. پاکستان ایک رول جو پلے کر رہا ہے سمجھانے کا، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتا جی. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسکلیشن کی طرف جاتے ہیں اور رسپانسز جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ سچویشن شاید کہ ایران اور امریکہ دونوں کے بس میں پھر نہ رہے. کیونکہ اندازے تو زائد صاحب پہلے بھی غلط ثابت ہوئے نا، ابراہم لنکن، جرالڈ فورڈ، F-35 they were not enough. اب تو امریکہ کو کچھ بڑا سوچنا ہوگا، اور جو بریف بھی کیا گیا ہے. جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، یو آر ویری رائٹ کہ ملٹری نے اگر چیک میٹ دینا ہوتا تو وہ نیگوسیشنز کی طرف کیوں جاتا، یہ سیز فائر اتنا لمبا کیوں چل رہا ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ملٹری نے ہمیں ابھی یہ جو کلچرل ہیوبرس اپروچ کہہ لیں، یا میں تو اس کو ہیوبرس ہی کہتا ہوں پرائڈ سے زیادہ. پرائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نیشن کو بلڈ کر کے دوبارہ اتنا سٹرونگ بھی کرنا ہے، وہ پرائڈ ہوگا. بہت پرائڈ کا بھی آپ کو موقع ملے گی. بوتھ ہیو فاٹ، اپنے پاس دونوں کے پاس اس وقت کچھ نہ کچھ لے کے جانے کو ہے اپنی نیشنز کے پاس، شاید کل دونوں کے پاس کچھ نہ رہے. دیکھیں ہم امریکہ کی مس کیلکولیشنز کی بات کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ آف دا کلچر، مس انڈرسٹینڈنگ آف دا وار ان دس ریجن، مس انڈرسٹینڈنگ آف اسپرٹ آف کربلا. اسرائیل کو تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے نا، ان کی کوئی مس کیلکولیشن بھی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں. ہو کین گارنٹی کہ ایران آگے جا کے مس کیلکولیشن نہیں کرے گا، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. تو آئی تھنک سینس مسٹ پریویل. وار از اے ویری ویری ٹرکی میٹر جی. اور پہلی کیجولٹی وار میں وار کا پلان ہوتا ہے، اور اس کے بعد سچویشن آپ کے بس سے کبھی کبھی باہر ہو جاتی ہے جی.